अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आज मैं ख़ातून अव्वल के बारे में जो बातें की गई उस पर कुछ रोशनी डालना चाहता हूं, कुछ अज़हार ख्याल करना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये बात है कि किसी की ज़ात के बारे में बग़ैर सबूत के अगर तनकीद की जाए तो वो इंतहाई गैर इखलाकी, गैर कानूनी है। बल्कि अगर कोई भी ऐसा करता है तो उसकी अपनी ज़ात के बारे में ये सवालात उठते हैं कि ये कैसा इंसान है, इसकी कहाँ तरबियत हुई है, किस माहौल में तरबियत हुई है कि ये बग़ैर किसी तस्दीक के और किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में किसी तरह के भी बग़ैर सबूत के बात करना, और ये उनकी अपनी ज़ात के बारे में ही सवाल पैदा कर देती है ऐसा इकदाम। तो और फिर एक औरत होकर और वो किसी औरत के बारे में बग़ैर सबूत के, और वो भी ख़ातून अव्वल के बारे में ऐसी बातें करे, तो वो इंतहाई गैर मुहज़्ज़ब, गैर इखलाकी और गैर कानूनी हरकत है। फिर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा जो मुआशरा है वो तो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता। जिस माहौल में हम पले बड़े हैं, जो हमारा मुआशरा है, वो तो औरत की कदर ही सिखाता है। और हमने शुरू से, बचपन से लेकर बड़े होने तक यही देखा है कि औरत का बेइंतहा एहतराम किया जाता है हमारे मुआशरे में। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर कोई औरत इस तरह की बात औरत के बारे में करती है, वो किस माहौल में पली बड़ी है। इसके बाद जब ये सारी बातें की गई और बेबुनियाद किस ख़ातून अव्वल के बारे में इल्ज़ामात लगाए गए, तो ज़ाहिर है पीटीआई के लोगों ने भी इस पर लाजमी रिएक्ट आना था, और वो शहबाज गिल ने फिर उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इससे पहले भी मरियम नवाज़ ने जब बातें की थी उस पर भी शहबाज गिल ने फिर रिस्पांस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका जवाब दिया। तो ये मेरी समझ के मुताबिक तो इंतहाई गैर अखलाकी और गैर कानूनी, गैर मुहज़्ज़ब बातों की तरफ हम बढ़ रहे हैं, जिसका इंतहाई अफसोस है। और जब शहबाज गिल ने इसका रिस्पांस दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने तो पहले ये कहा कि भाई ये इंतहाई गिरावट का शिकार बातें हैं, मगर इस पर हम बात ज़रूर करेंगे। फिर उसके फ़ौरन बाद ही उन्होंने ये कहा कि इसका जवाब देने को इसलिए नहीं दिल चाहता कि ये इंतहाई गैर इखलाकी बातें हैं। अब ये इस बात को आपने यहाँ ही होल्ड रखना है कि शहबाज गिल ने ये जो बात की उस पर मैं आखिर में ये बात करूँगा और इस पर मैं आखिर में आपको बताऊँगा। मगर इससे पहले मुझे एक टीवी चैनल पर एक बहुत ही मशहूर एंकर हैं, टीवी चैनल के एक बहुत ही मशहूर एंकर हैं, उन्होंने जो बातें की वो मुझे बहुत ही इंतहाई हैरत ज़दा उन बातों ने किया। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि एक अपना सियासी, बहुत ही अच्छे सियासी लीडर हैं, तो उनको कहा कि भाई आप ने ये जो आर्टिकल था आपने पढ़ा है? उन्होंने कहा जी हाँ मैंने पढ़ा है। तो वो मुस्कुरा के कहने मैंने नहीं पढ़ा और किसी और ने भी नहीं पढ़ा होगा। भाई जब इतना मशहूर यानी कि वो चैनल पर ये आया है, और वो चैनल जो आपके चैनल तो अभी आए भी नहीं थे, वो कितनी दहाइयाँ पहले से ये चैनल काम कर रहा है, उस मशहूर चैनल पर अगर आर्टिकल आता है तो उनके लाखों में व्यूअर हैं। आप कैसे कह सकते हैं किसी ने नहीं पढ़ा? और आप ये कह रहे हैं कि वो शहबाज गिल ने इसको जो है वो ज़्यादा उसको तमाम बख्शा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंट्रोवर्शियल बना दिया। जबकि ये बात इसी तरह है कि कोई सूरज देखकर कहे कि मैंने सूरज को नहीं देखा। तो वो घड़ी घड़ी ये इसी बात पर इसरार कर रहे थे कि शहबाज गिल ने इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि जब भी किसी अपना मुआशरे में जब भी किसी बंदे की झगड़ा होता है ना, दो ग्रुपों के दरमियान या दो इंसानों के दरमियान जब भी कोई झगड़ा होता है,
تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے بھی بڑی بڑی بڑے پنچایتیں دیکھی ہوں گی، بڑے بڑے فیصلے دیکھے ہوں گے، اس میں سارا وہ فوکس اس بات کا ہوتا ہے کہ پہل کس نے کی، دوسرے بندے کی بات نہیں ہوتی کہ اس نے کیا کیا۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اینکر جو ہیں بڑے مشہور اینکر ہیں، پھر وہ یہ بھی ڈیفینڈ کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس نے اپنا جو اینکر نے خاتون اول کے بارے میں بات کی ہے مگر نام لے کر بات نہیں کی۔ یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ جب بھی کسی پرے پنچایت میں یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر وہ لوگ جو ہیں وہ پہلے یہ بات کا تعین کرتے ہیں فیصلہ کرنے سے پہلے کہ بھئی پہل اس مسئلے میں کس نے کی، پہلے کس نے گالی دی، پہلا پتھر کس نے پھینکا، کس نے جھگڑے کی شروعات کی۔ تو وہ ٹی وی اینکر نے جو ہے یہ آرٹیکل کیوں اس طرح کا لکھا، اس پر کوئی بات نہیں۔ شہباز گل کی پر زور دیا جا رہا تھا کہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی، بار بار اسی بات کو دہرایا جا رہا تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اب کسی اینکر کے بارے میں کسی کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ اگر کوئی بندہ مجھے تھپڑ آ کر لگاتا ہے، ایک تھپڑ مجھے رسید کرتا ہے، پھر وہ مجھ پر یہ پابندی لگا سکتا ہے کہ میں کس طرح کا ریئیکٹ کروں گا، کس طرح کا آگے سے ایکشن کروں گا؟ وہ یہ پابندی تو نہیں لگا سکتا نا۔ پھر وہ میری مرضی ہے کہ میں اس تھپڑ پر خاموش ہو جاؤں، یا اس تھپڑ کھانے کے بعد اس کو دعائیں دینے لگ جاؤں، یا اسی طرح کا کوئی تھپڑ رسید کر دوں، یا تھپڑ کے بدلے ایک اینٹ رسید کر دوں۔ وہ میرے ریئیکشن پر کس طرح پابندی لگا سکتا ہے؟ تو زیادہ تر تو میں نے دیکھا کہ وہ اس مسئلے کو اس طرح ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ یہ کوئی نہیں دیکھ رہا کہ پہلا پتھر کس نے پھینکا، پہلے پتھر والے کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ یہ انہوں نے غلط کیا ہے۔ حالانکہ یہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ کچھ اینکر اس طرح کے بھی موجود ہیں جنہوں نے پہلا پتھر پھینکنے والی جو ہیں اینکر اس کو کہا ہے کہ یہ اس نے غلط کیا ہے۔ مگر میں نے بات ادھوری چھوڑی تھی شہباز گل کی کہ انہوں نے پہلے تو کہا کہ بھائی یہ انتہائی گری ہوئی بات ہے، اس پر ہم بات ضرور کریں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس پر بات کرنے کو دل نہیں چاہتا کہ یہ اتنی گری ہوئی بات ہے۔ تو میں پی ٹی آئی کے سب دوستوں کو اور جتنے بھی ان کے پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، وہ صرف ایک کام کر لیں تو یہ بار بار پریس کانفرنسیں بھی نہیں کرنی پڑیں گی، اور انشاءاللہ آپ کا نام اور آپ کا عمل اچھے لفظوں میں لکھا جائے گا اور یاد کیا جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دینی، آپ نے آپ کی ذات پر، چاہے خاتون اول ہو، چاہے پرائم منسٹر عمران خان ہو، یا کوئی شہباز گل ہو، یا کوئی بھی پی ٹی آئی کا شخص ہو، اس کی ذات کے بارے میں جب بھی کوئی بات کریں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ کا جو پرائم منسٹر ہے، آپ کا جو لیڈر ہے، وہ ریاست مدینہ کی بات کرتا ہے، اور کسی منسٹر نے ریاست مدینہ کی، جو بھی وزیر اعظم بنے ہیں انہوں نے ریاست مدینہ کی بات نہیں کی۔ میری مراد ہے یعنی جناب نواز شریف صاحب، اور اس کے بعد جناب آصف زرداری صاحب، انہوں نے کبھی یہ بات نہیں کی مدینہ کی ریاست بنانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا چاہیے۔ یہ صرف اور صرف آپ کا لیڈر کر رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات کر رہا ہے۔ اگر کوئی بھی شخص یہ بات کرے گا تو ہر شخص کے دل سے یہی نکلے گا کہ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، پی ٹی آئی کے میرے بھائیوں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا لیڈر جب یہ بات کرتا ہے کہ بھائی ریاست مدینہ بنانی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنا ہے، تو اس کا عملی نمونہ سب سے پہلے آپ نے بننا ہے، اس کی شروعات آپ نے کرنی ہے۔ وہ کس طرح کرنی ہے کہ آپ نے اپنی ذات کو پیچھے رکھنا ہے، اور آپ کی ذات کے بارے میں جب بھی کوئی بات کرے تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوڑا پھینکنے والی عورت سے کیا عمل کیا، آپ نے یہی اپنے لیڈر کے کہنے پر چلتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی پریس کانفرنس صرف اس بات پر نہیں کرنی،
اگر آپ سے کوئی ٹی وی اینکر بھی کہے کہ بھئی آپ کے بارے میں یہ بات کی ہے یا خاتون اول کے بارے میں یہ بات کی ہے، جناب وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ باتیں کی گئی ہیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ ہمارے بارے میں اگر کوئی بھی بات کرتا ہے تو ہم نے ان کو معاف کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے یہی سیکھا ہے اور ہم اس پر عمل پیرا ہیں اور ہم نے ان کو معاف کیا۔ ہاں اگر کوئی وہ کرپشن پر بات کرتے ہیں تو ہم اس پر رسپانڈ کریں گے۔ اگر کوئی وہ ہماری کرپشن کے بارے میں یا مہنگائی کے بارے میں یا سیاسی ایشو، کسی کے سیاسی ایشو پر وہ بات کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ مگر اگر وہ کوئی اینکر پوچھتا ہے کہ آپ کے بارے میں، تو آپ نے کہنا ہے ہم لوگوں نے ان کو معاف کر رکھا ہے۔ اس عمل سے انشاءاللہ یہ سارے مسائل بھی ختم ہو جائیں گے اور آپ کا جو ہے وہ قد بڑا ہوگا، اور رسپانڈ نہ کرنے، اپنی ذات کے بارے میں پریس کانفرنس نہ کرنے سے تو انشاءاللہ آپ کا نام یاد رکھا جائے گا، اور اس عمل سے جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کی عزت اور توقیر میں بھی اضافہ ہوگا، اور یہ ایشو بھی ہمیشہ کے لیے دب جائے گا جب آپ اس پر رسپانڈ نہیں کریں گے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر چلتے ہوئے ان کو معاف کیا ہوا ہے، یہ ہمارے بارے میں جو کہتے رہے ہم بات نہیں کریں گے۔ ہاں کرپشن کے بارے میں کچھ کرتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیں گے اور پروف کے ساتھ اور بڑے دھڑلے سے دیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔